إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات، پیش خدمت ہے یہ تقریر جو پیش کر رہی ہیں محترمہ آسیہ محمد سلیمان جوناگڑی، جو کہ مترجم ابن کثیر محمد جوناگڑی کی پوتی ہیں، جن کا مدرسہ دار آسیہ مکہ مکرمہ میں ہے. عرصہ دراز سے مکہ مکرمہ میں درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ حجاج کرام کی رہنمائی کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائیں. سماعت کریں ان کی یہ تقریر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک لذنبی واسألک رحمتک. اللہم زدنی علما اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. اما بعد، اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر، اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ باہم مسلمان ہیں سب برادر. برادر ہے جب تک برادر کا یاور، برادر ہے جب تک برادر کا یاور، مددگار اس کا خود ہے خدا ونداور، مددگار اس کا خود ہے خدا ونداور. تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، تو آتی نہ بیڑے پہ یہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی. مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق بہت سارے ہیں، جن میں سے 5 حقوق ہم بیان کر چکے ہیں پہلی قسطوں میں، پہلی تقریر میں. اب چھٹا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے: من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا. ابن ماجہ وحسنہ الالبانی. جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں خوشحالی نصیب ہو، تمہارا چلنا بہت اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے. یعنی مسلمان کی عیادت کرنے سے، مریض کی عیادت کرنے سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں خوشحالی نصیب ہو، تم خوش رہو، تمہارا چلنا بہت اچھا ہے. یہ قدم جو چل کر مسلمان کی عیادت کے لیے گئے ہیں، یہ قدم بہت ہی مبارک ہیں، اور ان قدموں کے چلنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع. ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میووں میں رہتا ہے. مسلم. صرف یہی نہیں کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، بلکہ 70,000 فرشتے دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں.
اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. الترمذی وصححہ الالبانی. کوئی مسلمان جب صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر وہ شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم کو بھی مسلمان کی عیادت کرنے والا، مسلمان کی بیماری میں بیمار پرسی کرنے والا ہم کو بھی بنا دے اور اس اجر سے ہم سب کو محروم نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده. مسلم. اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے. پتہ ہے آپ کو آدم کے بیٹے کون ہیں؟ میں اور آپ اور پوری دنیا پوری بشریت. اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تم نے میری عیادت بھی نہیں کی. وہ کہے گا اے میرے رب میں آپ کی عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض ہے، بیمار ہے، پھر تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تم کو علم نہیں تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھ کو وہیں پر پاتا. اللہ اکبر. آج ہم کہاں عیادت کرتے ہیں؟ بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں کسی کی. ہم تو اپنے رشتہ داروں میں نہیں جاتے، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں پوچھتے، تو مسلمان کو پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے. اور ہم اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں جو ہماری بیمار پرسی کے لیے آیا تھا. ہم جب بیمار ہوئے تھے، ہمارے بچے جب بیمار ہوئے تھے، ہمارے شوہر جب بیمار ہوئے تھے، اس وقت وہ آئے تھے تو اس لیے ہم بھی چلے جاتے ہیں. جب کوئی ہماری عیادت کو نہیں آیا، ہماری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جاتے اور یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں تو ہم کیوں جائیں. میرے بھی تو مرتے مرتے بچے ہیں، میں بھی تو مرتے مرتے بچی تھی، انہوں نے مجھے نہیں پوچھا تو میں کیوں پوچھنے کے لیے جاؤں. آج کے بعد یہ بدلہ کہ آپ دیں گے تو ہم دیں گے، آپ آئیں گے تو ہم آئیں گے، یہ سب بدلے بازی جو ہے ہم اپنے آپ سے دور کر لیں اگر مسلمان ہیں اور مومن بننا چاہتے ہیں اور یہ سارے اجر لینا چاہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اگر کوئی صبح کو گیا عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر کوئی شام کو گیا تو صبح تک، اور اگر کوئی صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، اس کا اجر بھی ملتا ہے کہ اس میں جنت میں اس کے لیے ایک باغ بنایا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس اجر سے محروم نہ رکھے. مسلمان کا مسلمان پر حق جو ہے، یہ 7واں حق مسلمان کی خیر خواہی کرنا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ نماز جو ہے وہ ہمیشہ پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا. بخاری و مسلم. اور خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے
ہر وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، البخاری والمسلم. تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم کامل ایمان اگر چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آج تو ہمارے معاشرے میں بالکل سب غلط ملت ہو گیا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو چاہتا ہے، اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک بہن بہن سے محبت نہیں کرتی جتنی اپنے نفس سے محبت کرتی ہے. ہم ہر اچھی چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اپنی مسلمان بہن کے لیے ہر گری پڑی چیز، خراب ہوئی ہوئی چیز، پرانی ہوئی ہوئی چیز دے دیتے ہیں، دینا پسند کرتے ہیں. لیکن اپنے دل کی پسندیدہ چیز ہم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو دینا پسند نہیں کرتے. تو دیکھیے کتنی بڑی حدیث ہے اور کتنی سخت حدیث ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اللہ، جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. مسلمانوں پر حقوق میں 8واں حق جو ہے ایک دوسرے سے تعاون کرنا. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں اس سے تعاون کرے. اگر وہ پریشان ہو تو اس کا ساتھ دے اور جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے، جتنی طاقت ہو، جتنا ہو سکتا ہے اس کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سورۃ المائدہ. تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مومنوں کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا ہے. فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، بخاری و مسلم. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے. اللہ اکبر. لہٰذا میری محترم ماں اور بہنوں، ہر مومن کو دوسرے مومن سے، ہر مومنہ بہن کو، ہر مسلمان بہن کو دوسری مومن مسلمان بہن سے تعاون کرتے ہوئے اسے مضبوط بنانا چاہیے اور ضرورت کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو شخص بھی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. یاد رکھیے ارشاد نبوی ہے من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے، آپ کی کوئی بہن، کوئی مومن، کوئی مسلمان، آپ کی جان پہچان بھی نہیں ہے اسے، بس دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، وہ دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہے، معاش کی تنگی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جو اپنے مومن مسلمان بھائی کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اخروی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے گا، آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے گا. اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دیتا ہے، آسانی فرما دے گا اور آسانی دنیا میں بھی فرما دیتا ہے. اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے راز کو فاش نہیں کرتا، اس کو بدنام نہیں کرتا، اس کی کوئی بات جو ہے اس کو چھپا کر رکھتا ہے، مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. مسلم. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ محتاجوں کی مدد کرنے والا بھی مجاہد کا اجر لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے
الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ اب القائم اللیل الصائم النہار۔ البخاری۔ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کے پاس بیوہ کے پاس مکان نہیں ہے، اس کی مکان میں مساعدہ کرنے والا، مدد کرنے والا، مسکین کے لیے کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو، یا جیسے رات کو قیام کرنا اور دن کو روزے رکھنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو ہم کو ان ساری صفتوں میں یہ ساری صفتیں جو ہیں تو ہم سب کے اندر ڈال دے۔ مسلمان کے حقوق میں سے نواں حق جو ہے مظلوموں کی مدد کرنا۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کا ساتھ دے اور حسب قدرت اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، سورۃ الانفال۔ اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد ضرور کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته۔ البخاری و مسلم۔ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، چنانچہ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کوئی بھی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تھکتا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، اگر خود نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، مال نہیں ہے اس کے خود کے پاس، لیکن ادھر ادھر جا کر لوگوں میں کہلا کر ان کی مدد کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی بھاگ دوڑ کرنے سے اس کی خود کی حاجت کو بھی پورا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرتے رہا کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو ظلم سے بچا سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا تکفہ عن الظلم فذاک نصرہ ایاہ، اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔ لیکن آج تو ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں کہ ان کی کرنی ان کے ساتھ ہے، میری کرنی میرے ساتھ ہے، کریں جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے، بھئی ہم نے برا نہیں بننا، ہم آج نصیحت کریں گے تو ہم کو ہی برا بنا دیا جائے گا، اس لیے ہم تو کوئی نصیحت فصیحت کے کام نہیں کر رہے۔ وہ بھی جاننے والے ہیں، ان کے پاس بھی علم ہے، وہ خود ہی سب کچھ جانتے ہیں اور جیسے کریں گے ویسے بھریں گے۔ نہیں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس سے ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔ رواہ البخاری و ترمذی۔ آج انشاءاللہ ہم سب یہ درس سن رہے ہیں تو یہ ساری صفتیں جو ہیں اپنے اندر ہم پیدا کریں گے اور انشاءاللہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے و ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ مسلمان پر حقوق میں سے 10واں حق مستحق لوگوں کے لیے سفارش کرنا۔ ایک مسلمان جب اپنے ایک جائز کام کے لیے سفارش کا محتاج ہو تو وہ شخص اس کے حق میں سفارش ضرور کرے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، سورۃ النساء۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی اچھی سفارش میں سے ثواب کے کاموں میں سفارش کرے گا تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا
یا آپ سے کوئی کام طلب کیا جاتا تو آپ فرماتے اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، سفارش کرو تمہیں بھی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ خاص طور پر جب لوگ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ناجائز سفارشیں کرتے ہوں اور مستحق لوگوں کا حق چھین کر غیر مستحق لوگوں کو دلواتے ہوں، اور حق والے کو بغیر سفارش کے حق ملنا مشکل ہو، تو ایسے میں اس کا حق دلوانے کے لیے اس کے حق میں سفارش ضرور کرنی چاہیے۔ مسلمانوں پر حقوق میں سے 11واں حق جو ہے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، الا قال الملک ولک بمثل۔ مسلم، کوئی بندہ مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی وہی چیز ہو جس کا تو اپنے بھائی کے لیے سوال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے پیٹھ پیچھے، اپنی بہن کے لیے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے، اس کو معلوم نہیں ہے آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ولا کا بمثل۔ اگر عورت ہے تو کہتا ہے ولا کی بمثل، جیسے تو ان کے لیے دعا کر رہا ہے نا، وہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے بھی ویسی ہی چیز ملے گی جو تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے اپنے داماد صفوان سے پوچھا کہ اس سال تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا تب ہمارے لیے بھی، اب تم جا رہے ہو تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کی دعا کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ جب بھی اس کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، اپنے کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے، یعنی اس کے سامنے نہیں بلکہ اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے خیر کی، تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ جس کی اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہر مرتبہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی کسی مسلمان بہن کے لیے یا مسلمان بھائی کے لیے یا اپنے رشتہ دار کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں تو وہ فرشتہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی وہی چیز اللہ تعالیٰ نصیب کرے جو تو اپنی مسلمان بہن اور بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان سارے حقوق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ بنا دے، اور ہم سب کے دلوں سے کدورتیں اور حقد جو ہے، بغض جو ہے، اس کو نکال دے پروردگار عالم، اور ہم سب کے اندر یہ جو صفتیں بیان کی ہیں مومن کی، اللہ تعالیٰ یہ ساری صفتیں جو ہیں ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم کو اس کا مستحق بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔